تو شروع میں یہ ساری دوائیوں کی انرجی کو میں نے گنے کے سرکے میں شفٹ کیا، اور اس کا ایک قطرہ ہم دیتے تھے مریض کو پانی کی بوتل میں ڈال کے، اور نجمہ آپا یہ کام کرتی رہی ہیں اور دیگر لوگ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک قطرہ ڈال کے مریض کو کہتے تھے کہ یہ بوتل ہے پانی کی اور اس کو اتنے اتنے وقفے سے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک مسلسل عمل تھا۔ 2015 میں اس کی ایک کیفیت تھی، کچھ اس کی مقداریں تھی، پھر 2016 میں اس میں تبدیلی آئی، 2017 میں اور تبدیلی آئی۔ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ اس میں بھی کچھ تنگی ہے تو اور آسانی پیدا ہو جائے، تو وہی دوائی جو پہلے سرکے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے انرجی، اور پھر اس انرجی والی دوائی کو جب پانی میں ملایا جاتا ہے اور پانی دوائی بن جاتا ہے، تو اسی کو میں نے ڈائریکٹلی پانی میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو آج آپ کے پاس موجودہ حالت ہے، جو آپ کو ایک معجزے کی طرح لگتی ہے یا کوئی ایسا عجیب کام لگتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے پانی کی تصویر بھیجی اور وہ پانی دوائی بن گیا، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک لمبا سفر ہے، اس کے پیچھے بہت ساری سائنس ہے، کوانٹم فزکس ہے، اور وہ سارا کانسیپٹ ہے کہ کس طرح اصل میں انسانی جسم کے اپنے جو اعضاء ہیں اس کی کچھ انرجیز ہیں، کچھ انرجی اس کے مالیکیولز کی ہے، جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو وہ بیماری کی طرف جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو وہی صحیح انرجی دیں اور اس کی انرجی کو بحال کر دیں تو اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ مساج کیا جاتا ہے، مختلف طرح کی جیمز، یعنی مساج میں اب کوئی آپ دوائی نہیں دے رہے، جسم میں کچھ داخل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے ہاتھ کی حرکت سے اور مساج کرنے والے کے جسم کی انرجی سے اس کے جسم کو انرجائز کیا جاتا۔ پھر مختلف طرح کی جیمز کی مشینیں ہیں، بڑی مہنگی ٹریٹمنٹ ہے جس میں ڈائمنڈز اور نیلم اور مختلف طرح کے پتھروں کو ضرورت کے مطابق ان میں سے روشنی گزار کے انسانی جسم پہ گرایا جاتا ہے ہیلنگ کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ الٹرا وائلٹ لیمپس عام مل جاتے ہیں بازار میں، جن میں ایک خاص طرح کی ریڈ سی لائٹ نکلتی ہے، اور وہ جب جسم پہ ڈلتی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارا انرجی کا کانسیپٹ تھا، میں نے اسی کو اکٹھا کیا۔ اب وہ ساری چیز ایک دن میں ایسی نہیں ہوئی، جتنے لوگ یہ پانی استعمال کرتے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس ہے، ان کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اگلا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتنی ڈوزیج ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اپنے بارے میں مزید، میں نے لاہور میں ہی کھولی، ایجوکیشن میری لاہور کی ہے، لیکن میرے دادا جی اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے لیا میں، تو کچھ سال پہلے میں لیا شفٹ ہو گیا، اور وہاں انسپائریشن کہہ لیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے دادا ایسے حکیم تھے، تایا حکیم تھے، تو آپ بھی کچھ، تو شاید وہ باتیں تھی یا کوئی اور گاڈ گفٹڈ چیز تھی کہ میں نے 2005-06 میں اس طرف سوچنا شروع کیا اور ان علاج کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ نے مجھے موقع دیا سینکڑوں ہزاروں مریضوں کے ساتھ اس معاملے میں منسلک ہونے کا۔ میری اس وقت بھی بچے جو رہائش ہے وہ وہیں پہ ہے، میں خود آج کل زیادہ وقت ترکی میں ہوتا ہوں، اسی ہوپ میڈیسن کی مزید ملکوں میں تعارف کرانے کے لیے۔ لیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاصا بڑا ایک گھوڑوں کا فارم دیا ہے، آج کل گھوڑے ہم نے کام کیے ہیں، پھر بھی وہ 35 کے قریب ہیں، کچھ عرصہ پہلے زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ بکریوں کا فارم ہے، شیپس ہیں، ڈکس ہیں کافی زیادہ تعداد میں، اور پرندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور میرے بچے اور وائف وہیں پہ ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کسی خاص مقصد کے لیے رکھی گئی، اور ان کا بھی اس انرجی کی ٹریٹمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کسی اور موقع پہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں اور ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم اور ایسی صلاحیت دی ہے، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ مرغا
صبح سویرے جب اذان دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کے دیتا ہے. فرشتے کا مطلب میں لیتا ہوں پازیٹیو انرجی, جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے بطور انسان, ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن مرغے کے بولنے کی آواز سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس وقت ہر طرف پازیٹیو انرجی پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح گدھے کی آواز, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے, اور شیطان کا مطلب یہاں ہم سمجھ لیں کہ نیگیٹو انرجی ہے. تو جس وقت شیطان وہ گدھا بولنے لگتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ نیگیٹو انرجی اس وقت پھیلی ہوئی ہے, تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کا سدباب کرتے ہیں. اسی طرح بارش سے پہلے مچھر جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ لوگ بھی تجربہ کریں, جس دن بادل آئے ہوں تو باہر بیٹھ کے دیکھیں مچھر نہیں ہوں گے. تو کوئی تو ایسی بات ہے نا, قدرت نے مچھر کے پاس ایسی چیز دی ہے کہ بارش سے پہلے اس کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ آج اس نے باہر نہیں نکلنا, یا ان کی تعداد بہت کم ہوگی. اسی طرح سیلاب سے پہلے بہت سارے حشرات الارض جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ مرنے کے لیے وہاں رہتے نہیں ہیں. آخر ان کو یہ کون سا علم ہے جو یہ پہلے سے آگاہی ملتی ہے؟ ان کے پاس کوئی ٹرانسمیٹر نہیں ہے, کوئی محکمہ موسمیات ان ساری چیزوں کو نہیں بتاتا. اسی طرح مشاہدے کی بات ہے کہ سرد برفانی علاقوں میں کوے جو ہیں جن سالوں میں بہت چوٹی پہ جا کے گھونسلے بناتے ہیں تو ان سالوں میں برف باری زیادہ ہوتی ہے, اور جن سالوں میں وہ برف باری کم ہونی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی نچلی شاخوں پہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں. میں 1 منٹ کے لیے یہاں بریک چاہتا ہوں. اوکے جی, ویلکم بیک. جی عثمان بھائی, ایک بات تھوڑی سی شیئر کرنی ہے آپ سے. جی بتائیے. ٹھیک ہے. ایک تجربہ جو تھا پانی کے حوالے سے, پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے, جب میرے گھر قربانی کے جانور آئے تو اس میں سے ایک بکرا جو تھا وہ اس کو یورین میں بلڈ آنا شروع ہو گیا, تو اس کو میں نے یہ پانی دینا شروع کیا. ڈاکٹر بھی آ کے دیکھ کے چلے گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جب میں نے ان کو پانی پلایا اپنے بکرے کو تو دوسرے دن وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بھی بتایا کہ سیلاب کے علاقوں میں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہوا. ہمارے اپنے جانوروں کو کوئی بھی بیماری آتی ہے تو ہم اپنے گھوڑوں کو کوئی دوائی نہیں دیتے. حالانکہ تھوڑا بہت علم سب کو ہوگا, گھوڑا ایک قیمتی جانور ہے اور گھوڑا بہت ہی نازک جانور ہے اور بیماری کو ٹالرنس اس کی بہت ہی کم ہے. تو ہم اپنے قیمتی جانوروں کو صرف یہی امید پانی پلاتے ہیں ان کی کسی بھی طرح کی بیماری کے لیے. اس کے علاوہ ہم اپنے جانوروں کو کوئی چیز نہیں دیتے, کسی طرح کی کوئی ڈاکٹری دوائی. ابھی یہ جو بارشیں اور سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے لیا کی طرف, تو اس میں بھی ہم نے جانوروں کے اوپر عبدالغنی نے یہی پانی ہی سپرے کرایا جو ان کی سکن کے پرابلم سامنے آ رہے. السلام علیکم. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک سکن وائرس آیا ہے جو لمپی سکن وائرس کاؤس کے اندر آیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی. تو ہمارے علاقے کے اندر بھی لوگ ہنڈریڈز کی تعداد کے اندر ان کے جانور مر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے وہ ریپڈلی اسپریڈ ہو رہا تھا. تو ہمارے اپنے گاؤں کے اندر کافی زیادہ لوگوں کو تھا, اور یہی میڈیسن ان کو ایڈوائز کی گئی تھی. ود ان 1 ویک ان کے جو ہے تھے وہ صحیح ہو گئے تھے, اور دے آر فلی ریکورڈ اینڈ ہیلڈ. Okay. I will request Mr. Amjad Yaqub. Now he take few minutes and talk about his story. Please unmute Mr. Amjad Yaqub. He has to unmute himself. I asked. Amjad صاحب اپنے آپ کو There we are. تو میں نے پھر وہ پانی پینا شروع کیا. الحمدللہ اب میں کافی صحت مند ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کو پانی بھی دیا. ایک دوست سے ان کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا تھا, تو وہ ڈاکٹروں نے انہیں تھوڑا سا مشکل میں ڈالا ہوا تھا. میں نے انہیں پانی پھر دیا الحمدللہ کسی دوست کے ریفرنس سے, وہ بھی صحت یاب ہیں کافی لوگوں کو. سر میرا ایک سوال ہے جو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں
सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तो वो पूछते हैं कि चलो पानी में पानी मिक्स करने से तो चलो वो चीज होती है, ये पिक्चर पे पानी कैसे और दम हो जाता है या उसमें दवाई कैसे हो जाती है। आज तो काफी लोगों ने काफी जानी आज मेरी मीटिंग थी इस सिलसिले में ना, लोग मेरे ऑफिस में आ रहे थे, हम पानी पे काफी डिस्कस कर रहे थे। मैंने फिर एक को तो कह दिया यार आप रिमोट से टीवी चलाते हैं? कहता चलाता हूँ। तो मैं क्या इस तरह दवाई भी असर करती है? ये अभी थोड़ी देर पहले यही चीज शेयर की है कि कैसे कहते हैं- मेडिसिन ब्रॉडकास्ट होती है इसके अंदर। तो वो लोग कहते हैं कि दूसरा ना चलो पानी में पानी मिक्स तो हो गया, ठीक है, तो ये कैसे होता है? मैं कहा यार मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ, ठीक है, मेरी ये रिपोर्टें आप चेक कर लें, इसमें कोई असर है तो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी आपको बताने की। बस वो अगर सर, हेलो आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी आ रही है। अच्छा, तो सर इसका कोई, जैसे हम पहले सर्वर साहब से लेके आते थे पानी, उसके ऊपर बकायदा एक आपका स्टिकर लगा होता था, हो मीत पानी, नीचे नंबर लिखा होता था, उसमें वेबसाइट का सिलसिला भी था। तो आया कि हम ऐसे कर सकते हैं या बस ये ग्रुप में भेजें तो वही इनफ काफ़ी है?